ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو کچھ رکھا اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑی بات فرما گئے، بڑے فائدے کی بات اس کے اندر ذکر فرمائی کہ اگر انسان اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس کی ساری زندگی سکون اور عافیت کے ساتھ گزریں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ کے رسول کو جوامع الکلمات، جامع کلمے آپ کو عطا کیے گئے۔ بات تو مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہوتے ہیں، جس کو سمندر بکوزہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سمندر کو ایک پیالے میں جمع کر گئے تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں آپ نے وہ نصیحت فرمائی کہ انسان کی زندگی میں پوری راحت ہو جائے۔ اس ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ گویا ہے کہ آپ نے دو چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک تو فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، جس کا نام ہے قناعت، کہ انسان اپنی محنت اپنی مشقت کے ساتھ حلال طریقے سے جو کچھ کمائے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں نفع عطا فرمائے، جو کچھ مزدوری عطا فرمائے، بندہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، اس کا نام ہے قناعت۔ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بندے کو عطا کر دے بندہ اس پر راضی اور خوش ہو جائے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ عطا کرنا چاہے مال دولت کے اعتبار سے ہو چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں عطا فرما دے بندہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، اس کے اوپر قناعت کر لے۔ لیکن انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اس کو جتنا بھی ہوتا ہے جتنا بھی ملتا ہے وہ حلمی مزید کرتا ہے،
اس کو سکون نہیں ملتا ہے. مال دولت کے حاصل کرنے میں سکون نہیں ہے، بلکہ سکون اس کے راضی ہونے میں ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. ورنہ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان یکون له وادیان. سونے کا ایک جنگل بھی مل جائے تو وہ سوچے گا بے دوسرا مل جائے، دوسرا مل جائے تو سوچے گا تیسرا مل جائے. ولا یملو جوف ابن آدم الا التراب. انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی پوری خواہش نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ دنیا ہے. اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک ہے عالم جنت، ایک ہے عالم جہنم، اور ایک ہے عالم دنیا. عالم جنت میں ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَهُمْ. کہ تمہارے لیے ساری نعمتیں وہاں پر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں. تو وہ عالم جنت ہے. اللہ ہمارے فضل سے اس کے اندر داخل کر دے. اور دوسرا مقام جہنم ہے جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے. اللہ ہماری اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. اور تیسرا مقام یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر راحت بھی ہے، غم بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ دونوں چیزیں یہاں. تو دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بھی انسان کی پوری تمنائیں نہیں ہوئی ہیں. وما قضا عرب الا الى عربی. متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ وما قضا رجل عربہ وما قضا عرب الا الى عربی. کہ کسی بھی شخص نے دنیا میں اپنی خواہش پوری نہیں کی ہے، اور بلکہ جب ایک حاجت اور ایک ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے تو ایک دوسری ضرورت جنم لے لیتی ہے. تو انسان کے لیے سکون اگر چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قناعت اختیار کر لے. اگر وہ قناعت اختیار کر لے گا تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. غنی کے معنی مالداری کے نہیں ہے، غنی کے معنی ہے بے پرواہی کے، یعنی عدم محتاجی کے، کہ انسان محتاج نہ ہو، اس کو غنی کہتے ہیں. مالداری کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی کے سامنے حاجت اور ضرورت پیش کرنا نہیں پڑتی ہے. تو جو کسی کا محتاج نہ ہو اس کو غنی کہتے ہیں. اللہ غنی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جس شخص نے قناعت اختیار کر لی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن گیا، سب سے زیادہ وہ مستغنی ہو گیا، کسی کا محتاج نہیں رہا. جب انسان یہ سوچے کہ اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، لیکن میرے پیمانے میں حاصل میں کانا ہے. میرے پاس جو پیمانے میں جتنا بھی ہے یہ پورا حاصل ہے میں کھانے کا. اب مجھ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کو کیا ہے اور کس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے میں اس سے راضی ہوں. تو ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ قناعت اختیار کرو. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. غنی بن جاؤ گے اگر قناعت اختیار کرو گے. اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، جس کا نام رکھا جاتا ہے رضا بالقضاء.
اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، چاہے وہ کیسا ہی فیصلہ ہو، چاہے بظاہر یہ معلوم پڑ رہا ہو کہ اس میں ہمارا نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس نقصان کے اندر بھی انسان راضی ہو۔ دیکھو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، لیکن بندہ چونکہ آئندہ کے حالات سے واقف نہیں ہوتا ہے، وہ ظاہری اور اپنے قریب کی چیز کو ہی دیکھتا ہے، اس لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے منشے کے خلاف ہوئی، میرے مقصد کے خلاف ہوئی، تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، رو سکتے ہو، رو، لیکن یہ فیصلے کو اللہ کی حکمت پر مبنی سمجھو۔ رونا تو اس لیے آ رہا ہے کہ تمہارے مقصد کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ حکیم ہے، وہ فعل الحکیم لا یخلو عن حکمہ، اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا جو کچھ اللہ نے کیا ہے یہ عین حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، لیکن اے اللہ یہ فیصلہ چونکہ بظاہر میرے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اور وہ آپ کے گود میں تھے، اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، ان کے وفات پر آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں رو رہا ہوں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی ہمارے لیے باعث صدمہ ہے، ہمیں رنج ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو انسان کے دل میں ایک طبعی طور پر اور فطری طور پر انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات یہ فعال ہے، منفعل نہیں ہے، اور بندہ منفعل ہے، بندے کے دل پر اثر ہوتا ہے، تو اگرچہ اس کو ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے، اس کو اثر ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ رو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ اے اللہ تیرا جو فیصلہ ہے یہ مبنی برحق ہے، یہ وہ سوچے۔ ایسا نہ ہو کہ اے اللہ پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ کیوں آ گئی، اے اللہ میرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا آپ کو، میں نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ اتنے بڑے مصیبت میں پھنس گیا۔ یہ بے صبری کی بات ہے اور یہ منع ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے کو کس طریقے سے مانے۔ دیکھو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے ہو، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی کے موافق ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ فرما رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ تو پیغمبروں نے بھی نہیں کیا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ساری کائنات میں ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ تو غلط دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی میں فنا کر دیا ہے، لہذا جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ فنا فی اللہ کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہے، یعنی اس نے اپنے ذات کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا ہے، اب جو اللہ چاہے گا۔ وہ جیسے ایک جگہ باڑھ آئی ہوئی تھی اور ڈیم کی دیوار ٹوٹنے کے قریب تھی، اور قریب تھا کہ دیوار ٹوٹتی تو گاؤں بہہ جاتا۔ اب شاہ دولہ ایک بزرگ تھے اس زمانے میں، ان کے پاس لوگ گئے کہ حضرت اس طریقے سے دیوار کے اندر کریک ہو گیا ہے اور ایک کہ پانی بڑھ رہا ہے، ٹوٹ نہ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا پانی گاؤں میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اور کدال ہاتھ میں لی اور وہ دیوار کو توڑنے لگے۔ کہا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر اللہ غرق کرنا چاہیں گے تو ہم غرق ہو جائیں گے، اللہ اگر بچانا چاہیں گے تو بچائیں گے، لہذا دیوار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو فنا فی اللہ ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، ظاہر جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنا ہے. تو بہرحال جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں اپنے مرضی کو فنا کر دیتے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، لہٰذا جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کی مرضی کیوں انسان اختیار کرے؟ بات اصل یہ ہے کہ انسان عالم الغیب نہیں ہے. اللہ کے ہر فعل کے اندر کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ چیز انجام کے اعتبار سے اس کے لیے ناپسند ہوتی ہے. کوئی چیز انسان اس سے نفرت کرتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اس چیز کے اندر اس کو فائدہ ہوتا ہے. انسان عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. یہی چیز قرآن کریم میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کی گئی ہے. اللہ کی مشیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور کیا حالات ہونے والے ہیں اور انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھئی تم اتنے لوگوں کی روح کھینچتے ہو، کبھی کسی کی روح کھینچنے پر تمہیں اس طریقے سے درد ہوا؟ کبھی رحم آیا تم کو؟ کہا اللہ تعالیٰ 2 شخصوں پر مجھے بڑا رحم آیا، لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے روح کھینچ لی. کچھ واقعات ایسے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو عبرت ہو. اب اللہ جانے یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے، لیکن بہرحال واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. تو موت کے ملک الموت نے کہا کہ 2 مقام پر مجھے بڑا رحم آیا. کہا کون سے؟ کہا کہ ایک مرتبہ کشتی جا رہی تھی اور کشتی ٹوٹ گئی، اور اس کے تختوں پر ایک ماں تھی، وہ تختہ بہہ رہا تھا، اور وہ ماں درد ذہن میں مبتلا تھی، ولادت کا مسئلہ تھا، بچہ پیدا ہو گیا. اب اس تختے پر بچہ پیدا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہوا کہ میں اس کی ماں کی روح قبضہ کر لوں. اس وقت مجھ کو اس بچے پر بڑا رحم آیا کہ اللہ یہ کیسی حالت کے اندر ہے، یہ بچہ کیسی حالت میں ہوا ہے، اور یہ تختہ بہہ رہا ہے، اور ماں اس کا سہارا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں کی روح کھینچ لوں. تو مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا. ایک مقام تو یہ ہے. کا دوسرا کون سا تھا؟ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے شداد، اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں دنیا کے اندر جنت بناؤں گا. چنانچہ اس نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا، سونا چاندی یہ ساری چیزیں جمع کی، اور اس طریقے سے اس نے ایک جنت بنائی. اور جنت بنانے کے بعد میں اس نے یہ سوچا تھا کہ بننے کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گا. چنانچہ وہ جنت کے قریب گیا، اور اس کا ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر تھا، اور آپ کا یہ حکم آیا کہ اس کی روح کھینچ لو. اس وقت بڑا مجھے رحم آیا اس بندے پر کہ اس نے ساری زندگی محنت کی کہ جنت بناؤں گا، اور جنت بنا کر کم از کم وہ اندر جا کر دیکھ لیتا، پھر اس کے بعد اس کی روح قبض کی جاتی. لیکن مجھے یہ حکم تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی روح کھینچ لی جائے. چنانچہ اس بندے پر مجھے بڑا رحم آیا. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، دونوں مرتبہ تم نے ایک ہی شخص پر رحم کیا ہے، اس لیے کہ جو بچہ تخت پر تھا وہ یہی شداد تھا جس نے اس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس طریقے سے جنت بنائی تھی. جنت بنانے کا اس نے کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ بڑا کفر کیا تھا. یہ وہی ہے شداد جس پر تم نے رحم کیا تھا.
فرشتے کو جب معلوم نہیں ہے تو آئندہ کا کیا انسان کو معلوم. دیکھو ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. ایک وہ موسیٰ بنو اسرائیل کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہے، تورات جن کو ملی حضرت موسیٰ، ایک تو یہ ہے. اور ایک موسیٰ وہ سامری جس نے وہ بچڑا بنایا تھا اور جو بنی اسرائیل کے اندر تفرقے کا باعث بنا تھا. ایک وہ موسیٰ سامری وہ تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ پیغمبر بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا. پھر کچھ عورتوں نے آپ کو دیکھا، فرعون کے دربار میں پہنچے. حضرت آسیہ نے ان کو کہا کہ ان کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے، فرعون نے چھوڑ دیا. اب یہی موسیٰ فرعون جن کی تربیت کر رہا تھا، کھلانا پلانا، ان کے والدہ کا وظیفہ دینا، یہ ساری چیزیں فرعون کر رہا تھا. لیکن حضرت موسیٰ یہ پیغمبر بنے. اور ایک وہ موسیٰ جس کی تربیت جبرائیل نے کی، یہ جنگل میں پیدا ہوا تھا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ بھئی اس کی تربیت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ. تو اس کو دودھ شہد وغیرہ کے ذریعے سے اس کی تربیت کی گئی. حضرت جبرائیل تربیت کرنے والے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس کا باپ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک آدمی، لیکن اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. بے تربیت ہر انسان، ہر شخص اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن کبھی اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں وہ چیز نہیں رہتی ہے. طبیعت میں وہ چیز نہیں رہتی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھو کنعان کافر تھا. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی تربیت میں کچھ کمی کی تھی؟ جب انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، کتنا روئے اور کتنا بلایا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی کمی نہیں ہے. 12 کے در لطافت طبعت خلاف نیس، در باغ لال رویت و در شور ابو مخص. کہ بارش جس کی طبیعت کی لطافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہی بارش باغ کے اندر تو گلے لاگلا اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے، لیکن بنجر زمین میں گھاس پھوس اگاتی ہے. تو کوئی یوں کہیں گا کہ بارش کی کوئی کمی ہے یا بارش کا کوئی نقصان ہے اس کے اندر، کہ بارش خراب ہو گئی کہ جنگل کے اندر دیکھو گھاس پھوس اگی؟ نہیں، بارش تو پاکیزہ ہی ہے. تو یہاں پر دیکھو پرورش کرنے والے حضرت جبرائیل ہے، لیکن وہ کافر بنا. اور وہاں پرورش کرنے والا فرعون ہے، لیکن وہ پیغمبر بنے. تو بہرحال یہ آئندہ کے حالات سے انسان واقف نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. قرآن کریم میں سورہ کہف میں اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ امت میں سب سے بڑا عالم پیغمبر ہی ہوتا ہے، پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے شریعت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تھا. کہ آپ کے اوپر قرآن نازل، آپ کے اوپر تورات آپ کو ملی تھی. تو اپنی امت میں سب سے بڑا علم پیغمبر کا ہی ہوتا ہے، تشریعی علم. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، میں اللہ کو معلوم، اللہ بہترین جانتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ تم سے زیادہ علم ایک بندے پر ہے جو مجموع البحرین میں رہتا ہے، جن کو خضر کہتے ہیں، جن کا نام خضر ہے. کہا کہ اس بندے کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
یہ حکم ہوا کہ جاؤ ان کے پاس علم حاصل کرو. یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں ان کے پاس جا کے علم حاصل کرتا ہوں. دیکھو یہ علم کی اہمیت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ دیکھو کتنی کہ پیغمبر جن کا شرعی علم تشریعی علم سب سے زیادہ، جن کو تورات عطا کی گئی، اور جب ان کو پتا چلا کہ تم سے زیادہ علم دوسرے کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں. اللہ کے رسول کو بھی فرمایا گیا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ کو چاہے کتنا ہی علم ہو لیکن اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. علم کی اہمیت دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور جا کر پھر بات چیت ہوئی اور کہا کہ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر اس کو ذکر کرتا ہوں. حضرت خضر نے ان کو شرط رکھی کہ اگر تم میرے پاس رکنا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے کچھ شرائط ہے. آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے کے اندر آپ کو وہ داخلہ نامہ دیا جاتا ہے، داخلہ پیپر. اس کے اندر مدرسے کے شرائط ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں شرعی لباس پہننا ہوگا، داڑھی نہیں مڈانا ہوگی، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، کوئی بھی نقصان وغیرہ وغیرہ، یہ قواعد لکھے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت خضر نے بھی شرط رکھی کہ میرے پاس رک سکتے ہو لیکن علم حاصل کرنے کی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ شرط یہ ہے کہ میں کچھ بھی کام کر لوں تمہیں اس کو پوچھنا نہیں ہے، سوال تم نہیں کر سکتے ہو، تم سوال نہیں کر سکتے ہو، تم کو صرف دیکھنا ہے. یہاں تک کہ جب معاملہ ہو جائے گا میں ساری باتیں بتاؤں گا لیکن تم سوال نہیں کر سکتے. کہا ٹھیک ہے حضرت، میں علم حاصل کرنے کے لیے یہ شرط تمہاری مان لیتا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ حضرت خضر یہ چلے، کشتی میں پہنچے، دریا کا سفر تھا. حضرت خضر نے یہ کیا کہ اس کشتی کے تختے نکال دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کشتی کے تختے نکال دیے تو فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، کہ آپ عجیب آدمی ہیں، عجیب آپ نے کام کر دیا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے آپ نے. کہ ایک آدمی جس نے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور وہ ان کے تعلقات والوں میں سے تھا اور وہ پیسے بھی نہیں لے رہا تھا، بغیر پیسے کے وہ سفر کروا رہا تھا، اور آپ نے اس کا کشتی کے تختے توڑ دیے، نکال دیے. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سوال مت کرنا. کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب سوال نہیں کروں گا. آگے بڑھے حضرت خضر نے ایک بچے کو دیکھا جو نابالغ تھا، اس کو لیا اور اس کے سر کو دیوار سے پٹک دیا. جیسے پٹک دیا وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کب خاموش ہونے والے تھے؟ پیغمبر جب بھی کوئی غلط کام دیکھے گا، گناہ کا کام دیکھے گا، اور یہاں تو ایک قتل ہے جو کہ کسی بھی شریعت میں حلال نہیں رہا ہے، تو قتل، اور وہ بھی قتل ایک معصوم بچے کا جو نابالغ تھا اور اس کے اوپر کوئی قصاص وغیرہ بھی نہیں تھا. تو آپ کے زبان سے جملہ نکلا اور آپ نے کہا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، کہ آپ نے تو بہت ہی گھناؤنا کام کیا ہے، اتنی بری حرکت آپ نے کر دی. حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ اگر رہنا ہو، دیکھو بات اصل یہ ہے کہ حضرت خضر کا جو علم تھا وہ تکوینی علم تھا، حضرت موسیٰ کا جو علم تھا وہ تشریعی شریعت کا علم تھا، اور شریعت میں بالکل حرام ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ تو حرام ہے. اور حضرت خضر کو تکوینیات کا علم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ علم لدنی ان کو عطا کیا تھا کہ وہ آئندہ کی خبریں بھی جان لیتے تھے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا درجہ کم ہو اس کو کچھ چھوٹا علم حاصل ہو، جیسے کہ یہاں پر حضرت خضر کا درجہ حضرت موسیٰ جتنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہے اور حضرت خضر کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ پیغمبر ہے، بلکہ وہ پیغمبر نہیں ہے. تو حضرت خضر تو حضرت موسیٰ کے کسی بھی درجے میں نہیں ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے اندر غیر پیغمبر سے بڑھ جاتا ہے، اس کو غیب کی علم حاصل ہو سکتا ہے. دیکھو یہ واقعے سے خاص ثابت ہے
تبھی تو حضرت موسیٰ نے ان کو سوال کیا. حضرت موسیٰ نے تبھی ان کو سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ آئندہ کی خبر نہیں جانتے تھے, ان کو تکوینیات کا علم نہیں تھا, اور حضرت خضر کو تکوینیات کا علم تھا. محض اس علم ہونے کی وجہ سے حضرت خضر حضرت موسیٰ سے بڑھ نہیں جاتے, اس لیے کہ ان کا شریعت کا علم تھا, اور تشریع علم یہ تکوینیات سے بہت بڑا ہے. تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم نے یہ کیا حرکت کر دی. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تمہیں پہلے کہا تھا ہمارا ساتھ, اگر علم حاصل کرنا ہو تو کوئی سوال مت کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اب اگر میں تم سے سوال کروں کچھ بھی تو مجھ سے تم جدا ہو جانا, ہے میرے بس کی بات نہیں. اور ظاہری بات ہے پیغمبر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے وہ خاموش نہیں ہو سکتے. یہ سمجھ گئے کہ یہ مدرسے میں میری دال گلنے والی نہیں ہے, یہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں, مجھ کو جانا ہی پڑے گا. تو بہرحال آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد میں یہ دال گلی نے یہ لفظ ایک محارے کے طور پر کہہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر غلط نکل گیا ہو. تو آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت موسیٰ نے ایک دیوار دیکھی, وہ دیوار گرنے کے قریب تھی. تو جب آپ نے دیکھا گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو ان گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. حضرت خضر جب روانہ ہوئے تو دیوار ہاتھ سے سیدھی کر دی. اللہ نے ان کو الگ طریقے سے علم بھی دیا تھا, وہ دیوار سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ حضرت آپ اگر چاہتے تو ان سے پیسے لے لیتے, شام کا کھانے کا ہم کچھ گزران کر لیتے. انہوں نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک, وہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائیگی ہے, ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا حضرت آپ بتائیے کہ اس واقعے کے اندر کیا حکمت ہے. تو انہوں نے پھر اب اس کی حکمت ذکر کی. کہا کہ جو کشتی میں نے توڑی اس کے تختے نکالے تو کشتی کا جو مالک تھا, جو سامنے ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ اچھی کشتیاں اس طریقے سے اس پہ غصب کر لیتا تھا, وہ چھین لیتا تھا, اس لیے میں نے تھوڑا عیب کر لیا تاکہ اس بیچارے مزدور کی کشتی بچ جائے. ایک اور دوسرا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر شریر بننے والا تھا, یہاں تک کہ اس کے والدین کو بھی کافر بنانے والا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں ان کو اچھی اولاد عطا فرمائیں گے. اس وجہ سے میں نے وہ بچے کو قتل کر دیا. اور یہ جو دیوار تھی, اس دیوار کے اندر ایک خزانہ تھا, وہ کان ابوہما صالحا, اور وہ جو بچے تھے جو گھر میں رہتے تھے ان کے والدین نیک اور صالح تھے. اللہ کی یہ مرضی ہوئی کہ یہ دیوار سیدھی رہے تاکہ یہ دیوار وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے گرے اور وہ خزانہ ان کو ملے, یا وہ دیوار توڑے اور وہ خزانہ نکالے. اس وجہ سے میں نے دیوار درست کر دی. یہ اس کے اندر حکمت اور مصلحتیں تھیں. ظاہری بات ہے کہ عام انسان تو وہ یہی سوچیں گا بہت غلط کام ہے, صحیح نہیں ہے یہ کام, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہر ایک انسان کو اور بندے کو معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے مقدر میں رکھی ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ, تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ